بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا یہ بیان ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو ہماری پوری زندگی اور آخرت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ عمل ہے نماز، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ۔ میری بہنوں، یہ صرف 5 وقت کی عبادت نہیں بلکہ ہمارے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آج میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جو ہر بے نماز عورت کی روح کو ہلا دے گی، خاص کر ان عورتوں کے لیے جو یہ سوچتی ہے میں تو بچوں میں مصروف ہوں، گھر کے کام نہیں ختم ہوتے، شوہر کی خدمت ضروری ہے، تھک گئی ہوں بعد میں پڑھ لوں گی۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے بہانے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ذرا سوچئے اس دن کو جہاں ہر طرف سناٹا ہوگا، آسمانوں کے پردے پھاڑ دیے جائیں گے، سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لیے کانپتا کھڑا ہوگا۔ اسی منظر میں ایک آواز گونجے گی، اے بے نماز عورت سامنے آ۔ ایک عورت کانپتے ہوئے آگے بڑھے گی، سر جھکا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، رب کی روشنی میں اس کی روح تھک تھرا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی، کیوں نہ میرے آگے سجدہ کیا، کیوں نمازیں قضا کرتی رہی؟ وہ عورت تھر تھراتی ہوئی کہے گی، یا اللہ، میرے حالات بہت مشکل تھے، بچے چھوٹے تھے، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تھے، کچن صفائی، مہمانداری، ہر وقت شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی، بس اسی میں وقت نہیں ملتا تھا کہ تیرے حضور سجدہ کر سکوں۔ اس عورت کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کا چہرہ غضب سے بھر جائے گا اور فرمائے گا، فرشتوں جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو لے کر آؤ۔ حکم ملتے ہی فرشتے جنت کی طرف دوڑیں گے جہاں ایک روشن چہرہ سجدے میں جھکا ہوگا، لبوں پر یا ربی کی صدا ہوگی اور چاروں طرف روشنی بکھر رہی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے، اٹھو اے نیک بیوی، تجھے اللہ پاک اپنے عرش کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کی بیوی اٹھے گی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، جس کی زندگی محل اور حکومت میں بیتی، لیکن پھر بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ فرمائے گا، دیکھو اس عورت کو، یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اس پر بھی گھر کے کام تھے، لیکن پھر بھی اس نے کبھی میری عبادت نہیں چھوڑی، میرے لیے راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتی رہی، دن کی مصروفیت کے باوجود ہر نماز وقت پر پڑھتی تھی۔ اب وہ بے نمازی عورت جو پہلے بہانہ بنا رہی تھی، شرم سے سر جھکا لے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، لیکن اب رونا بھی فائدے مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور لوگوں کو دکھا دو کہ جو میرے حکم کو بہانوں سے ٹالتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اب فرشتے اس عورت کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، وہ چیخیں مارے گی، ہاتھ جوڑ کر کہے گی، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، میں اب نماز پڑھوں گی، تہجد بھی پڑھوں گی، روزے بھی رکھوں گی، تیری بندگی کروں گی، تیری رحمت مانگوں گی۔ مگر ایک گونجتی ہوئی آواز آئے گی، دنیا میں تجھے موقع دیا گیا تھا لیکن تو نے اسے گنوا دیا، اب یہ حساب کا دن ہے، رحمت کا نہیں۔ اب وہ عورت خود کو نوچنے لگے گی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگے گی، ہائے میری غفلت، ہائے میری نادانی۔ لیکن اب پچھتاوا کسی کام کا نہیں، اس کے آنسو بھی گواہی دیں گے، اس کے رونے کی ہر صدا کہہ رہی ہوگی کہ یہ عورت نماز کی قدر نہ کر سکی۔ ابھی اس بے نمازی عورت کو جہنم کی طرف لے جایا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ ایک اور آواز گونجتی ہے، ایک اور بے نمازی عورت کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اب ایک عورت کانپتی ہوئی پیش ہوتی ہے، چہرے پر سایہ خوف، لب تھر تھرا رہے ہیں، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی، کیوں نماز نہیں پڑھی، کیوں میرے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ وہ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ، میرا شوہر بہت سخت مزاج تھا، اس کے غصے اور دبدبے سے ڈر کر میں تیری نماز چھوڑ بیٹھی۔ میں جانتی تھی کہ تو میرا رب ہے، لیکن شوہر کا حکم میرے اوپر حاوی ہو گیا،
اس لیے تیری عبادت سے غافل ہو گئی۔ اس بہانہ بنانے والی عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک انداز میں فرمائے گا، فرشتوں جاؤ فرعون کی بیوی میری نیک بندی حضرت آسیہ کو لے کر آؤ۔ ہاں حضرت آسیہ وہ پاک عورت جو سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، جو خود کو رب کہتا تھا، لیکن اس ظالم کا شوہر ہونا بھی سے نماز اور عبادت سے نہیں روک سکا۔ اب فرشتے دوڑتے ہوئے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف جائیں گے، جہاں نورانی لباس پہنے حضرت آسیہ جنت کے باغ میں اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہوگی، لبوں پر یا حیو یا قیوم، چہرے پر نور اور دل میں اللہ کی محبت کا سمندر۔ فرشتے کہیں گے، اٹھیے اے اللہ کی پیاری بندی، آپ کو آپ کے رب نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت آسیہ کو عرش کے سامنے لایا جائے گا، سارے فرشتے ادب سے سر جھکا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھے گا اور فرمائے گا، دیکھ اس عورت کو، یہ بھی ایک عورت تھی، اس کا شوہر تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، جو خود کو رب کہلواتا تھا، مگر میری یہ بندی پھر بھی میرے سجدوں سے نہ ہٹی، مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے ظلم سہا، سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی جان کی قربانی تک دینے کو تیار ہو گئی، مگر میری عبادت سے کبھی رخ نہیں موڑا۔ اب وہ بے نمازی عورت جو شوہر کی سختی کا بہانہ بنا رہی تھی، سن رہ جائے گی، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اس کے چہرے سے شرمندگی ٹپک رہی ہوگی، لیکن اب کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں اسے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جنہوں نے دنیا کی آزمائشوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھا۔ اب فرشتے اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب وہ عورت چلائے گی، یا اللہ ایک اور موقع دے دے، اب میں نماز پڑھوں گی، تیری بندی بن جاؤں گی، تیرے سجدوں میں رویا کروں گی، مگر جواب صرف ایک آئے گا، اب نہیں، اب موقع ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آواز قیامت کے شور میں دب جائے گی، اس کے آنسو بھی گواہی بن جائیں گے، اور وہ عورت باقی بے نمازیوں کی صف میں جا کھڑی ہوگی، جہاں ہر کوئی عذر اور بہانے لے کر کھڑا ہوگا۔ بچے چھوٹے تھے، کام زیادہ تھا، مالک نماز کی اجازت نہیں دیتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ایک دل جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر بڑے بڑے پتھر دل بھی پگھل جائیں گے، اور جو ہر اس عورت، ہر اس بھائی کے لیے ایک آئینہ ہے جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ، چھوٹا سا، معصوم سا، بے چینی سے مسجد کی طرف دوڑتا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں تڑپ۔ راستے میں ایک بزرگ شخص نے اسے روک لیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح بھاگتے ہوئے کیوں رو رہے ہو؟ بچہ رکتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، مجھے مت روکو، آج میرے ابو سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ بزرگ حیرت میں آ گئے، بیٹا کیا ہوا؟ کون سا گناہ؟ بچہ اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، آج میرے ابو سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ابو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ نے انہیں سجدے سے محروم کر دیا، کون سا ایسا عمل ہوا جس سے اللہ نے انہیں آج صبح اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق نہیں دی۔ بچہ یہ کہہ کر پھر بھاگ گیا، لیکن اس بزرگ شخص کی وہی ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ بچہ اپنے باپ کی ایک نماز چھوٹنے پر اتنا بے چین ہے، اور ایک میں ہوں جس نے زندگی بھر کبھی سجدہ نہیں کیا۔ میری زندگی نمازی قضا ہو گئی، مگر میرے دل میں کبھی افسوس نہیں جاگا۔ اب سوچئے قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ یا اللہ، میں نے تیری نمازیں چھوڑ دی تھی، تیرے سجدوں کو وقت کی کمی کے بہانے سے ٹال دیا، تیری حمد و ثنا کی جگہ دنیاوی گانے سنتا رہا، تیرے گھر مسجد جانے کی جگہ موبائل میں ڈوبا رہا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سوچئے ایک بچہ اپنے باپ کی ایک نماز کے چھوٹنے پر روتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے، مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور ہم نے
तो जिंदगी भर की नमाजें छोड़ दी, ना हमें रोना आया, ना तड़प हुई, ना ही कभी दिल कांपा। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम सजदे की तरफ लौट आएं? सोचिए, हो सकता है जो नमाज आप टाल रहे हैं वो ही आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है आज की अजान आपके कानों में आखिरी बार गूंजी हो। क्या पता ये वो नमाज हो जो कब्र में रोशनी बन जाए, या छोड़ी गई नमाज बन जाए जहन्नुम का दरवाज़ा। मेरी प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। जो शख्स नमाज अदा करता है वो अल्लाह से हम कलाम होता है। या अल्लाह हमें वह दिल अता फरमा जो नमाज की तौफीक पर शुक्र अदा करे और सजदे से दूर होने पर बिलक बिलक कर रो पड़े। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमें नमाज से मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब ज़रा एक तसव्वुर कीजिए, एक शख्स उस समंदर की सैर के लिए एक कश्ती में सवार होता है। उसके पास खाने पीने का सामान भी है, आराम की हर चीज़ मौजूद है और हर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि वो हर वक्त उसमें मस्त रहता है। मगर वो एक बात भूल जाता है, कश्ती में एक छोटा सा सुराग है जो धीरे धीरे पानी अंदर खींच रहा है। वो शख्स इस दुनिया की रंगीनियों में इस कदर गुम हो गया कि वो सुराग को नज़रअंदाज कर देता है, यहाँ तक कि वो कश्ती पानी से भर जाती है और वो समंदर में डूबकर ख़त्म हो जाता है। हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी यही है। वो सुराग क्या है? नमाज छोड़ देना। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी ईमान की कश्ती में सुराग हो जाता है, हमारे आमाल में गफलत की दरार आ जाती है। दुनिया की दौलत, शोहरत, मसरूफियत इस सुराग से हमारी रूह को डुबाने लगती है और एक दिन जब मौत का समंदर हमें अपनी लपेट में ले लेता है तो हम डूब जाते हैं, बिना कोई वसीला, बिना कोई बचाव। करबला, इमाम हुसैन का वो सजदा। अब चलिए करबला की तपती ज़मीन पर, जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बच्चों की लाशें कंधे पर उठाए हुए थे। करबला की रेत खून से लाल थी, आसमान तड़प रहा था, हर तरफ प्यास, भूख, तलवारें और साजिशें। मगर जब नमाज का वक्त आया तो इमाम ने वो लाशें ज़मीन पर रख दी जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते थे, और सजदे में चले गए। क्या ये नमाज की अहमियत नहीं बताती? सोचिए, क्या इमाम हुसैन को उस वक्त नमाज रोकने का बहाना नहीं था? क्या उनके पास मसरूफियत नहीं थी? क्या वो तकलीफ़ में नहीं थे? क्या उनके बच्चे प्यासे नहीं मर रहे थे? लेकिन उन्होंने फिर भी नमाज अदा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें यह सबक दिया, दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी गम और कोई भी कुर्बानी नमाज से बढ़कर नहीं हो सकती। नमाज ना पढ़ने की कोई वजह नहीं होती। अब क्या हम ये कह सकते हैं, मैं तो थकी हुई थी, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, खाना बनाना था, वो टीवी का शो चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, ये सब वो बहाने हैं जो क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। अब एक और वाक़या, एक मुसाफिर सहारा में है, उसके पास पानी से भरी मशकी है लेकिन वो उसे खोलता नहीं। वो सोचता है अभी प्यास नहीं लगी, आगे कहीं और मिल जाएगा। धूप बढ़ती है, प्यास तड़पाती है, जिस्म जवाब देने लगता है। आखिर में वो गिर जाता है, दम तोड़ देता है। मशकी वहीं रहती है मगर अब किसी काम की नहीं। नमाज रूह की पानी वाली मशकी है। मेरी बहनों, नमाज हमारी रूह की पानी से भरी मश्क है, मगर हम सोचते हैं अभी वक्त है, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, अब तो ज़िंदगी की भाग दौड़ है, और यही सोचते सोचते वक्त हाथ से निकल जाता है। कब्र के अंधेरे में कोई बहाना नहीं चलेगा। कब्र के अंधेरे में जब सवालात होंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरे सजदे कहाँ हैं, मेरी नमाज कहाँ है? और जवाब में सिर्फ खामोशी, रोना और पछतावा होगा। मगर उस वक्त का रोना कोई फ़ायदा नहीं देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نماز اور کفر کے بیچ جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ خود کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ اس پر کفر کا سایہ منڈرانے لگتا ہے۔ میری بہنوں، اب خود سوچو، کیا ہم بھی اس مسافر جیسے نہیں بن چکے جس کے پاس مشقی ہے مگر کھولنے کا وقت نہیں؟ کیا ہماری زندگی کی کشتی میں بھی سوراخ نہیں ہو چکا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کا وہ سبق دے رہے ہیں جو اس معصوم بچی نے پوری امت کو دیا؟ یا اللہ، ہمیں غافل نہ بنا، ہمیں سجدے سے دور مت کر، ہمیں وہ دل دے جو نماز میں ہی سکون پائے، اور ہماری کشتی کو ایمان سے بھر دے تاکہ ہم ڈوبنے سے بچ سکے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو ایک خوشخبری سناتی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ پیڑوں سے جھڑتے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں۔ سوچئے، جس طرح ایک پیڑ اپنے پرانے اور بوجھل پتوں کو گرا دیتا ہے پھر اس میں تازگی آ جاتی ہے، ویسے ہی جب ایک مومن وضو کرتا ہے اور سجدے میں اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم نہیں ہے؟ نماز صرف فرض نہیں، روح کا سکون ہے۔ میری بہنوں، نماز صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کی پاکی، سکون اور جنت کے بشارت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سے روز کی ملاقات ہے۔ جس دل کو سکون نہ ملے، جس روح کو بوجھ لگے، اس کے لیے نماز ایک دوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، یعنی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ خطرناک حد کو پار کر چکا ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ یہ اللہ سے کیا گیا بندگی کا عہد توڑنا ہے۔ وہ شخص جسے ہر بار کہا گیا ابھی وقت ہے۔ اب میں ایک سچائی سے بھرا آخری واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک شخص کو بار بار نماز کے لیے سمجھایا گیا مگر ہر بار اس کا جواب یہی ہوتا تھا، ابھی وقت ہے، دل کرے گا تو پڑھ لوں گا، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں پڑھ لوں گا۔ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، نماز کو زندگی کا بوجھ سمجھتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے بستر پر پڑا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھی، آنکھیں پتھرا رہی تھی، رشتہ دار کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ اس کے قریب آیا اور ایک سخت آواز آئی، تجھے زندگی بھر وقت دیا گیا مگر تو نے مجھے یاد نہ کیا، آج میں بھی تیری پکار کا جواب نہیں دوں گا۔ قبر کا سوال، تیری نماز کہاں ہے؟ اسے قبر میں اتارا گیا۔ منکر اور نکیر آئے اور پوچھا، تیری نماز کہاں ہے؟ وہ چیخ کر کہنے لگا، مجھے ایک موقع اور دے دو۔ مگر جواب آیا، وقت کا پہیہ کبھی واپس نہیں آتا، اب تجھے دوسرا موقع نہیں ملے گا، صرف عذاب ملے گا۔ اب وہ شخص بے کسی سے تڑپتا رہا مگر اب کوئی معافی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی امید نہیں، اب صرف عذاب۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کیا یہ مثالیں ہمارے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اب بھی ہم سوتے ہی رہیں گے؟ اب بھی ہم کہیں گے ابھی وقت ہے، فرصت ملے پڑھ لیں گے، بچے بڑے ہو جائیں پھر پڑھیں گے، تھوڑی مصروفیت کم ہو جائے تو؟ یا پھر آج سے، ابھی سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے؟ یا اللہ، ہمیں نماز کا شوق دے، ہمارے دلوں کو اپنے سجدوں کا دیوانہ بنا، ہمیں ہر نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا کر، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے اعمال کے سوراخوں کو بند کر دے، ہمیں کربلا والوں کی طرح دین پر جم جانے والا بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے سجدے سے کبھی دور نہ ہوئے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ نے آج کی یہ پوری معلومات غور سے سنی ہے تو یقیناً آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو قبر میں روشنی اور محشر میں پناہ بن کر سامنے آئے گا۔ یاد رکھیے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ دراصل اپنی قسمت کو خود سے مٹاتا ہے،
اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبح کی نماز میں جو نور ہے وہ دنیا کی کسی روشنی میں نہیں۔ سحر کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھیں، وضو کریں اور اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو عبرت، علم اور ہدایت سے بھری لگی ہو تو اسے اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور خاص کر اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیے۔ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائیے تاکہ اس طرح کی اور بھی معلومات، روحانی اور دل کو چھو جانے والی کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ اگلی بار جب کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو خبر ہو۔ آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے کبھی غافل نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔